آج میں صرف اور صرف اپنی اس نشست میں کوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آج یہ لائیو ہے، اس کو دوبارہ سے پھر میں اپلوڈ کروں گا۔ جب دوبارہ اپلوڈ ہوگا تو انشاءاللہ اس کے اندر میں سکین بھی لگا دوں گا۔ لائیو میں تو سکین دکھانا مشکل ہو جائیں گے، کیونکہ لیپ ٹاپ سے میں جو ہے وہ سکین دکھاتا ہوتا ہوں تو ذرا مشکل ہوتا ہے۔ کتب تو پاکستان میں ہیں، یہاں پر لیپ ٹاپ کے ذریعے ہی مدد لی جاتی ہے۔ جی وعلیکم السلام، ایک بھائی نے سلام پیش کیا ہے، بہت شکریہ۔ تو ناظرین، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں نے کچھ حضرات، کچھ بھائیوں کا جو اعتراض ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کے حکم سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملہ کیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا بہتان جس کے اوپر میری بہت تفصیل گفتگو آ چکی ہے، تو اس کے کمنٹس میں بہت سارے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ میں ایک بڑے طویل سوالات اور جوابات کا ایک سیشن ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، تو اس کے اندر انشاءاللہ وہ سارے تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آج میں تمہیداً یعنی آج گفتگو ان سوالات کے جوابات دوں گا جو کمنٹس میں آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کہا یہ گیا کہ اما فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو گھر جلانے والا واقعہ ہے وہ سنی کتب میں ایک درجنوں کتب میں موجود ہے۔ تو میں نے کہا بھائی اس پہ میرے آلریڈی کلپ آ چکے ہیں، تو جی وعلیکم السلام اذان صدیقی صاحب اور دیگر جی بھائی جان آپ کو سوال ہے؟ جی آپ حکم فرمائیں، ضرور آپ سوال کریں۔ تو اچھا، اب جو ہے اس گھر کو جلانے والی جو روایت ہے اہل سنت کی درجنوں کتب میں موجود ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ ان کی بیسک جو کتب ہیں ان سے لی گئی آگے علماء نقل کرتے رہے ہیں۔ تو بیسک مسلم ابن ابی شیبہ یا امام مسعود جو ہے المعجم الکبیر اور کنز العمال اور دیگر کتب تاریخ طبری اور النساب الاشراف علامہ بلازری کی ان کتب کے اندر موجود ہے۔ تو ان کے جوابات میں نے دیے تھے، بڑے ڈیٹیل کے ساتھ دیے تھے الحمدللہ۔ تو آج بھی میں انہی کے کچھ سوالات کے جوابات کے اوپر ہی بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے علماء نے یہ واقعہ رضوی بھائی علامہ مسعودی کی مسند ابن شیبہ اور تاریخ طبی اور دمشق، جی میں ابھی انشاءاللہ اس کی بات کرنے جا رہا ہوں میرے پیارے بھائی، آپ نے شکریہ، آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ میں ابھی کرتا ہوں۔ جی ضرور میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ سر علامہ مسعودی کی کتاب کے اوپر میرا کلپ پورا موجود ہے کہ علامہ مسعودی وہ اہل سنت میں سے تھے ہی نہیں، ان کو سنی کہہ کر کے ان کتاب حوالہ جات پیش کرنا تو یہ بالکل میں سمجھتا ہوں حماقت ہوگی۔ علامہ مسعودی نے اس کو اپنی ایک کتاب مروج الذہب جو لکھی معاون الجواہر کے اندر جو ہے کچھ ثقیفہ کے بارے میں، اس کے بارے میں نقل کیا، اور علامہ مسعودی کی ایک اور کتاب ہے میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ تو علامہ مسعودی نے اثبات و وسیعہ ملل والنہا لسان المیزان وغیرہ میں ابو بکر کا جی بالکل، یہ بھی میں انشاءاللہ آج جواب دوں گا۔ جی ضرور، یہ آپ کے جو سوالات آئے ہیں میرے خیال میں آج ان دونوں پہ بھی میں بات کر لوں تو یہ بھی کافی ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم بھائی بہت شکریہ، آپ نے سوال کیے، انشاءاللہ یہ سوالات کے جوابات میرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں وہی جو اکٹھے کی ہوئی ہیں سوال ان میں سے آپ نے تو بہت سارے سوالوں کو اکٹھے کر دیا۔ چلیں انشاءاللہ سب سے پہلے تو اثبات الوسیعہ کے اندر جو ہے علامہ مسعودی کی جو کتاب ہے اس کے اندر واقعہ موجود ہے، یا مروج الذہب کے اندر ہی موجود ہے واقعہ۔ تو جہاں تک ہے علامہ مسعودی کی مروج الذہب کے اندر ہی لکھا ہوا ہے کہ علامہ مسعودی معتزلہ فرقے سے تعلق رکھتا تھا، معتزلی تھا، اور پھر علماء نے اس کے خلاف ایکشن لیے کہ یہ شیعہ اور معتزلی شخص ہے، لہذا علامہ مسعودی جو ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے۔ اس پر ایک درجنوں روایات میں لنکس دے دوں گا، جو دوبارہ یہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا نا تو میں نیچے لنکس دے دوں گا ڈسکرپشن میں، میرے اس کے اوپر ایک طویل گفتگو علامہ مسعودی کتاب، علامہ مسعودی کون تھا، اس کے اوپر ایک میری آ چکی ہے، اور اس کی کتاب مروج الذہب اور اثبات و وسیعہ کے اوپر میری ڈیٹیل گفتگو آ چکی ہے۔ اچھا یہ وائس کلیئر آ رہی ہے نا میری؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ یہ بتا دیجیے گا۔
اچھا، تو بات ہو رہی تھی کہ مروج الذہاب کی. یہ جو سکیفہ والا معاملہ مروج الذہاب کے اندر موجود ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ بغیر سند کے ساتھ موجود ہے. اب میں یہاں پر دو ٹوک بات کر کے ساری گیم ہی ختم کرنے لگا ہوں نا. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی اہل سنت کے ہاں کسی کتب کے اندر بھی وہ چیز آ جائے، سند اس کی نہ ہو تو وہ جو ہے اہل سنت کے ہاں حجت نہیں ہے. اور اگر سند صحیح ہو تو وہ شیعہ کتب سے ہی کیوں نہ ہو تو وہ ہمارے لیے قابل قبول چیز ہوتی ہے. یہ اہل سنت کے ہاں اصول میں سے ہے. اب دیکھیں یہاں یوم سقیفہ کا جو مروج الذہاب کے اندر باب کیا نقل کیا علامہ مسعودی نے، جو کہ شیعہ شخص ہے، ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ نہیں سنی کتاب ہے تو سنی کتاب بھی صحیح. اس کا حصہ دوم ہے اور صفحہ جناب اس کا 120 ہے. یوم سقیفہ کا اس نے ایک جو ہے وہ چیپٹر قائم کیا، اور پھر اگلا عدی بن حاتم طائی اگلا چیپٹر. اس کے درمیان میں جو بنو سقیفہ کا یوم سقیفہ کا چیپٹر ہے اس کے دوران گفتگو کرتے ہوئے جو مسعودی نے گفتگو کی ہے، ایک سند بھی روایت نہیں کی. کہاں سے لیا؟ بس لکھ دیا کہ سقیفہ بنی سعدیہ میں ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر لوگوں کی بیعت کرنا، اور وہ یہاں سے واقعہ شروع کر دیا. یعنی اس واقعے کو بغیر سند کے نقل کیا. تو بغیر سند کے جناب وہ جو آپ کے سوالات ہیں مدر صاحب کے، وہ بھی میں یہاں بتا دوں. بغیر سند کے ساتھ اس واقعے کو کتنے لوگوں نے نقل کیا ذرا وہ بتا دوں میں. تاریخ مسعودی، علامہ مسعودی نے مروج الذہاب کے اندر، کنز العمال کے اندر تعلیقاً روایت ہے، حضرت علی متقی عزیز کی کتب ہے، ان اسلم انہ خینا یحکی علی ابو بکر. بس یہاں سے انہوں نے باقی بات شروع کی، کوئی سند نہیں ہے. حدیث کی کتب ہے سنیت کی ہے، سنی کے ہاں اس کے اندر یہ روایت موجود ہے بغیر سند کے، تعلیقاً روایت ہے، معلق روایت ہے. اچھا، کوئی سند نہیں. پھر یہ روایت سند کے بغیر الملل والنحال کے اندر موجود ہے. اب یہاں پر ایک بہت بڑا دھوکہ، آپ خود سماعت فرمائے حیران ہو جائیں گے. یہ بھائی نے سوال بھی کیا ہے ابھی کہ یہ کتاب ملل والنحال کے اندر ہی موجود ہے. تو میرے پیارے بھائی یہ کتاب جو ملل والنحال ہے نا، اتنا بڑا دھوکہ، دین کے نام پہ دھوکہ. اب ملل والنحال کے اندر جو یہ بات واقعہ لکھا گیا ہے، یہ اس کا واقعے کو لکھ کے اس کا رد کیا گیا. تو جہاں واقعہ لکھا گیا نا تو وہ لوگ دکھاتے ہیں دیکھو جی اس کتاب کے اندر موجود ہے. بھائی موجود کیوں ہے یہ بھی دیکھو. پھر آپ نے کہا کہ حضرت لیپ ٹاپ سامنے رکھ لیتے ہیں، لیکن وہ تھوڑا ایشو ہو جاتا ہے نا، کیونکہ تھوڑا اس کے یہ دیکھیں یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو ملل والنحال کے اندر جو یہ واقعہ موجود ہے نا، یہ ملل والنحال کے اندر جو واقعہ یہ موجود ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ واقعہ علامہ شہرستانی نے اپنی کتاب ملل والنحال میں لکھا اور اس کا رد کرتے ہوئے لکھا. یعنی وہ لکھتے ہیں کہ فرقہ نظامیہ اور دیگر فرقوں کے برے عقائد، یہ چیپٹر قائم کیا. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسے اچھا، تو بات کیا ہو رہی تھی جناب کہ یہ جو واقعہ ملل والنحال کے اندر علامہ شہرستانی نے لکھا ہے نا، یہ واقعہ بغیر سند کے ساتھ ہے ایک تو. پھر دوسری عرض یہ ہے کہ علامہ شہرستانی اس واقعے کو گمراہ فرقوں کے عقائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں. علامہ شہرستانی گمراہ فرقوں کے عقائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو معتزلی ہیں اور نظامیہ ایک فرقہ ہے، اس فرقے کا گمراہی فرقہ ہے، ان کا ایک الگ شیعہ کی گمراہ فرقے بھی لکھے ہیں انہوں نے، لیکن شیعہ کے گمراہی کا انہوں نے عقیدے بیان کرتے ہوئے یہ واقعہ ذکر ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ واقعہ شیعہ کیا تھا ہی نہیں. شیعہ بھائیوں کو تو یہ غلط فہمی ہوئی ہے اور شیعت کے اندر تو یہ واقعہ ڈال دیا گیا ہے. یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی عمر فاروق نے گھر جلایا تھا، یہ لکھا انہوں نے اور کہا کہ یہ معتزلہ کا جھوٹا واقعہ ہے. تو اس واقعے کا رد کرتے ہوئے علامہ شہرستانی نے ملل والنحال کے اندر یہ واقعہ لکھا، اور لوگ بیچارے وہاں سے دکھا کے کہتے ہیں دیکھیں جی علامہ شہرستانی سنی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے.
بھائی یہ لکھ کر کے اس کا رد کیا ہے، لسان المیزان، میزان الاعتدال، ان تمام کتب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے اور وہ اس کا رد کرتے ہوئے لکھا گیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ سمجھنے بات. اچھا اب اگلی بات، یہاں ہمارے بھائی نے جو سوال کیا تھا، میں ذرا چیک کر لوں سوال کیا تھا وہ مزید. تو یہاں بھائی نے کیا تھا سوال کہ اچھا ملل نال کا نثار میزان اور ابوبکر کا پچھتاوا، ابوبکر پچھتاتے تھے کاش میں نے فاطمہ کے گھر پہ حملہ نہ کیا ہوتا. سر یہ اللہ کا نام ہے، یہ روایت کدھر ہے؟ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور جہاں پر عتیق ابن عثمان اور ابوبکر صدیق خلیفہ رسول کا یہ باب ہے تاریخ دمشق کے اندر. اس کے اندر لکھتے ہیں فَأَمَّا ثَلَاثَةٌ فَعَلْتَهُنَّ فَضْلَتْ إِنِّي تَرَكْتَيْنِ إِنِّي يَوْمَ الْسَقِيفَةِ بنی سعد القید. یعنی پورا واقعہ بیان کر کہتے ہیں کہ وَأَمْكَانُ أَحَدُهَا، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پچھتاوا ظاہر کرتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ تاریخ دمشق کے اندر یہ واقعہ موجود ہے بغیر کسی سند کے، سند ہی نہیں ہے، بس کہاں کس سے. یہ جو ہے تاریخ دمشق لکھنے والے امام جو تھے وہ 571 ہجری میں گزرے ہیں، اور 571 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا. کس نے کس کو بیان کیا، کہاں سے کس کو ملا، بس لکھ دیا لوگوں نے تاریخوں کے اندر. تو تاریخی بات بھی ہو، سند نہیں ہو تو اس سے کوئی ویلیو نہیں ہے. اچھا تاریخ دمشق کے علاوہ اقد الفرید علامہ اندلسی کی جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ابوبکر صدیق پچھتایا کرتے تھے. سر اس کے اندر بھی کوئی سند نہیں ہے. علی ابن عباس، زبیر، سعد ابن عبادہ، یہ تمام لوگ جو ہے موجود تھے، اور یہ جو ہے پھر وہ بیعت حتیٰ کہ فاطمہ علیہ کے گھر پہ حملہ ہوا تھا. وہ سارا واقعہ لکھنے کے بعد آخر میں لکھتے ہیں کہ وہ صدیق اس کو پچھتاوا کرتے تھے. یعنی وہی جو سنی بات تھی اس کو نقل کر دیا، کوئی دلیل نہیں، کوئی جو ہے سند نہیں. اور جناب اور مزے کی بات، ان تمام دیگر کتب میں بھی اس کا رد کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے اس کو، نہ کہ اس کو دلیل کے طور پر یا اس کی سند کے ساتھ پیش کیا گیا. اس بات صحیح ہے. حدیث المختارہ، تو المختارہ کے اندر بھی جناب یہ واقعہ موجود ہے کہ ابو صدیق پچھتایا کرتے تھے، کوئی سند نہیں، بس نقل کرنے لکھ دیا، نقل کر دیا. علاء النساء، تو عمر رضا کا حالہ کی یہ کتاب ہے. میں تو خیر اوپر تھوڑا ڈاؤٹ بھی کرتا ہوں، لیکن جو ہے اس کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے کہ حضرت عباس، حضرت علی اور دیگر لوگ محمد گھر میں بیٹھے تھے تو یہ سرا ہنگامہ ہوا. کوئی اس واقعے کو کیا، اس واقعے کو انہوں نے نقل کہاں سے کیا؟ تمام یہ لوگ سند کے بغیر بات کو لکھ کر کہتے ہیں ہم نے واقعہ یہ نقل کیا الامام والسیاسہ سے. اور امام قتیبہ کی الامام والسیاسہ پر میرا پورا گھنٹے کلپ آ چکا ہے، آپ دیکھیں، میں لنک بھی دے دوں گا. کہ وہ کتاب الامام والسیاسہ قتیبہ کی ہے ہی نہیں، تو وہ آلریڈی آ چکا. تاریخ طبری کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے سر، تو اس کے اندر بھی کوئی سند نہیں ہے. انہوں نے بھی کوئی کہاں سے اٹھایا، وہ کہاں سے اٹھا کے لکھ دیا. دیگر کتب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے. تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ کنز العمال اور دیگر کتب کے اندر، تاریخ یعقوبی کے اندر اور دیگر اس طرح کی کتابوں کے اندر بغیر سند کے ساتھ واقعہ نقل کیا گیا. بغیر سند کے ساتھ روایات پہ اگر تحمل کرنا لگ جائیں اور اس پہ عقیدے بنانا لگ جائیں تو پھر شیعہ کتب میں تو بھری پڑی ہیں ایسے واقعات. تو صحیح سند روایت جو ہوتی ہے شیعہ سنی کے ہاں یہ اصول ہے کہ اس سے ہی عقیدہ لیا جاتا ہے، نہ کہ آپ اٹھا کر کے کسی بھی ضعیف سند کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آپ کسے، یہ بات ہو گئی یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اب میرے بھائی کا ایک اور سوال تھا یہاں پر، وہ میں دیکھ لوں ذرا. اچھا علامہ مصدق مصنف ابن ابی شیبہ کی، یہاں پر ایک بات کرتے چلوں. تاریخ سنی اور شیعت کے اندر دو روایتیں ایسی ہیں، ایک سنیوں کے ہاں جو تھوڑی سی حد تک پہنچتی ہیں، اور ایک شیعہ کے ہاں جو شیعہ کے اسماء اور رجال کے والے سے صحیح سند کے ساتھ تک کتاب ہے. وہ پہلے شیعہ کی بات کرتے ہیں. یہ شیعہ کی کتاب ہے علامہ، شیعہ کی بات کرتے ہیں کہ شیعہ کے ہاں یہ روایت، شیعہ جو اسماء اور رجال ہیں ان کے ہاں یہ روایت جناب صحیح سند کے ساتھ ایک جگہ موجود ہے. اب آپ کو پتہ ہے ایمانداری کی حد دیکھیں، میں شیعہ کی کتب سے جو وہ روایات پیش کرتے ہیں ساری ضعیف ہیں، میں آلریڈی بتا چکا ہوں.
اور سنیوں کی کتابوں میں بھی یہ روایت ضعیف سند کے ساتھ موجود ہے. سند صحیح کے ساتھ یہ روایت اشارتاً شیعہ کتب میں کہاں ہے ذرا وہ میں دکھانے لگا ہوں اور اس کا جواب بھی دوں گا. دلائل الامامہ. دلائل الامامہ کسی کتاب ہے؟ شیعہ کے یہاں بڑی معتبر کتاب ہے اور اس کا مصنف ہے امام طبری. ایک امام طبری سنی ہے اور ایک امام طبری شیعہ ہیں. جو شیعہ امام طبری ہیں یہ ان کی کتاب ہے. اس کے اندر وہ سند صحیح کے ساتھ، سند صحیح سنیت کے یہاں نہیں، سنیوں کے یہاں یہ تمام راوی غضاب ہیں. شیعہ کی عثمان اور رجال کتب میں تمام راوی جو ہے یہ سند صحیح کے ساتھ روایت کرتے ہیں. یعنی حدثنا ابو حسن محمد بن ہارون بن موسیٰ وہ بیان کرتے ہیں قال حدثنی ابی، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. قال یعنی اپنے باپ ہارون بن موسیٰ سے، اور ہارون بن موسیٰ بیان کرتے ہیں حدثنی ابو علی محمد بن حمام بن سہیل، اور پھر وہ بیان کرتے ہیں قال روی احمد بن محمد بن برکی سے، وہ روایت کر ان احمد بن محمد العشری قمی سے، ان عبد الرحمن بن ابی نجران سے، ان عبداللہ بن سنان سے، ان ابی مسکان سے، ان ابی بصیر، ان ابی عبداللہ جعفر بن محمد قال ولدت فاطمہ فی جماد الاخر یوم العشرین منہ سنۃ الخمس والاربعین من مولدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فاطمہ کی ولادت کب ہوئی وہ بیان کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں وہ قبضت فی جماد الاخر یوم ثلاث الخلون منہ سنۃ الاحد عشر من الحجر، کہ اما فاطمہ کی وفات کب ہوئی وہ بیان کرتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں اما فاطمہ کی وفات کا سبب کیا ہے، وکان سبب وفاتها عین کنقذ مولا عمر، کہ جو مولا عمر کا کنقذ غلام تھا اس نے ضرب لگائی اور اما فاطمہ جو ہے وہ شہید ہو گئی. اب اس کی سند شیعہ کے ہاں صحیح سند کے ساتھ تک پہنچتی ہے. لیکن اب آپ غور کریں گے آپ کہ سند صحیح کے ساتھ شیعہ کے ہاں یہ روایت پہنچتی ہے. لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے، دیتا ہوں سنیوں کے یہاں آئیں، سنیوں کے یہاں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت ہے جو سندی اعتبار سے صحت تک علماء نے اسے پہنچایا ہے. بعض نے حدثنا محمد بن بشیر، مصنف ابن ابی شیبہ 38200 روایت کا نمبر ہے اور یہ کتاب المغازی ہے. حدثنا محمد بن بشیر حدثنا عبداللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابی اسلم انه خینا، یعنی پورا روایت جو آگے وہ پیش کی جاتی ہے وہ مغزوبہ واقعہ وہ ہے کہ اما فاطمہ کو دھمکی دی، اور جب دھمکی دی تو اس کے آخری لفظ ہیں کہ پھر اما فاطمہ نے کہا کہ اے ابو بکر اے علی آپ جائیں اور جا کے بیعت کریں، اور حضرت عمر بڑے غصے میں تھے تو حضرت علی گئے اور فوراً جا کے بیعت کر لی. جب جا کے بیعت، اس روایت کو صحیح ماننا ہی ہے تو یہ بات مان لو کہ بیعت کر لی تھی اور اس کے بعد ہنگامہ نہیں ہوا تھا. دھمکی کے بعد بیعت ہو گئی تو پھر ہنگامہ نہیں ہوا، بات ختم ہو گئی. اب بات رہی دھمکی کی تو وہ بات میں اس میں کرتا ہوں بات. اچھا، دھمکی کی بات کی جائے تو یہ روایتیں اب میں وہ پیش نہیں کرنا چاہتا ورنہ ناسبی حضرات اس کو لے لیں گے. حضور نے بخاری میں فرمایا کہ علی، نام لے کر فرمایا علی میری عائشہ کے بارے میں نرمی سے کام لینا. لیکن مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ حضرت علی نے کہا، دھمکی دی جنگ صفین کے موقع پر، اے عائشہ آپ لوٹ آئیں اور اس لشکر کا ساتھ نہ دیں ورنہ میں آپ کی طرف ایسی عورتیں بھیجوں گا جو آپ کو نوچنے والی، آپ کو نوچ نوچ کے مار ڈالیں گی. تو حضرت علی نے دھمکی دی اور مار ڈالنے کی، قتل کرنے کی دھمکی دی. اور ادھر بخاری میں ہے فرمایا تھا اے علی تم جو ہے، اب یہ روایت میں دکھاتا نہیں ہوں کیونکہ ناسبی حضرات اس کو لے لیں گے، تو میں اس روایت کے اندر بھی ادب سمجھتا ہوں، گستاخی نہیں سمجھتا. دھمکیوں سے جو ہے فتوے نہیں آتے شریعت کے سامنے. بعض جب کسی کے پاس کوئی روایت ہوتی ہے تو وہ اس کے تحت کسی کو بھی وہی سنا سکتا ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. اچھا، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، سند صحیح کہا گیا ہے، بعض علماء نے سے کہا ہے. لیکن اس کے اوپر اور شیعہ کی کتاب دلائل الامامہ کے اندر یہ دونوں روایتیں ہیں. دلائل الامامہ شیعہ کے اندر جو روایت موجود ہے اس کے اندر حضرت عمر کا ذکر نہیں کہ حضرت عمر نے جو ہے حکم دیا اور حضرت عمر نے یہ کام کروایا ہے. بس مولا عمر کے لفظ موجود ہیں، اتنا موجود ہیں کہ مولا عمر کے، یعنی عمر کے غلام نے کی وجہ سے
فاطمہ السلام اللہ علیہ شہید ہوئی، لیکن صرف اتنا موجود ہے، اس کے زیادہ کچھ موجود نہیں ہے۔ تو سر جب اس کے زیادہ موجود نہیں ہے تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے نا، ہم خود سے تو نہیں کاٹ سکتے نا، کسی پر فتوی نہیں لگا سکتے، لہٰذا حضرت عمر کے غلام نے عمل کیا ہے تو آپ غلام پر بھی تنقید کریں نا، حضرت عمر بھی تنقید کیوں کرتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، سنیت کے ہاں یہ روایت اجت نہیں ہے، سنیت کو آپ تنو تشریح کرنے کے لیے آپ کو سنیت کی طرف سے صحیح روایت پیش کرنی ہوگی۔ نمبر 3، یہ روایت شیعہ کے ہاں روایت شاذ ہے، اس کے اوپر کوئی شواہد نہیں ہے، بس ایک سند ملتی ہے، وہ بھی اتنا صرف لفظ ہیں، وَقَانَ سَبَبُهَا وَفَاتِهَا، فاطمہ کا وفات کا سبب یہ ہے کہ اِنَّهُ کَنْکَزًا مولا عمر، بس اتنی لفظ ہے کہ اما فاطمہ کی وفات کا سبب ان کا غلام بنا، بس اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیں اس روایت پر ابوبکر صدیق پر اعتراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگلی بات، یہ روایت شاذ ہے، اس کا کوئی اور ترک نہیں، کوئی اور ثبوت نہیں، کوئی اور اس کا کوئی بھی صحیح سند سے روایت موجود نہیں، روایت شاذ ہے، اور روایت شاذ ضعیف کی اقسام حدیث کی قسموں میں سے ایک قسم ہوتی ہے، اس سے احتجاج نہیں کیا جا سکتا، اس سے عقیدہ نہیں لیا جا سکتا، تو لہٰذا یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اسے کوئی نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس سند کی طرف، مسند ابن ابی شیبہ کی روایت کی اور بات کرتے ہیں۔ تو مسند ابن ابی شیبہ کی جو روایت ہے اس میں راوی ثقہ ہیں، لیکن راوی ثقات کے ساتھ ساتھ سند کے اوپر اور بھی نگاہ ڈالنی پڑتی ہے، یہ روایت بھی روایت شاذ ہے، اس کے ساتھ کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی روایت بھی واقع نہیں ملتا، تو اپنے اعتبار سے روایت شاذ ہونے کے اعتبار سے اسے احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات، یہاں پر ایک راوی ہے زید بن اسلم جو کہ حضرت عمر کے غلام ہیں، ثقہ راوی ہیں، اب یہ کہتے ہیں میں نے ان ابی ہی اپنے والد سے سنا، اور جو اسلم ہیں ان کے بارے میں آپ حیران ہوں گے، یہ روایت مرسل اور شاذ ہے، نمبر 1 بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ زید بن اسلم اور جو ان کے باپ اسلم ہیں وہ مدینہ میں تھے ہی نہیں اس سنہ ہجری میں، جس سنہ ہجری کا واقعہ یہ بتایا جاتا ہے، 8 سنہ ہجری کا واقعہ جو بتایا جاتا ہے، یہ بیعت ابوبکر کا یہ واقعہ بتایا جاتا ہے نا، تو بیعت ابوبکر کے دوران یہ شخص جو اسلم تھا یہ مدینہ میں تھا ہی نہیں، جب موقع پہ تھا ہی نہیں، اس کو امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر لکھا ہے، تو وہ جو تھا ہی نہیں، تو یہ روایت کے واقعے کے پیش آنے کے بعد یہ تابعی تھا، اسلم جو تھا یہ عمر کا غلام تھا، تابعی تھا، اور یہ مدینہ میں تھا ہی نہیں، اور یہ جب مدینہ میں آیا تو یہ واقعہ ہو چکا تھا، تو ایک شخص نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، وہ روایت کرتا ہے کہ میں نہیں، وہ خود کہتا ہے یہ میں نے واقعہ دیکھا ہے، یہ ہوا ہے، تو یہ اپنی روایت اپنے سند کے اعتبار سے منقطع روایت ہے، اور امام بخاری نے تاریخ کبیر کے اندر اس کو میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں، کیونکہ وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ تاریخ ہے کبیر ہے امام بخاری کی، اور تو لہٰذا یہ بات بھی منقطع اور بالکل مکذوبہ ہے، بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو یہ امام بخاری نے بھی اس کے اوپر وضاحت کر دی۔ باقی لوگ کہتے ہیں جی محمد بن بشیر، میں تو کہتا ہوں پوری سند کے ساتھ راوی سارے ثقہ ہیں، لیکن ثقہ راویوں کی صرف روایت کا صحیح ہونا ثقہ روایت کی راوی کا ہونا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ان کا سماع اگلے ایک ثقہ راوی کا دوسرے ثقہ راوی سے سماع ہونا ضروری ہے، باقی کے وقت موجود ہونا ضروری ہے۔ ایک ثقہ راوی تو پہلے یہ واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ کیسے یہ واقعہ، تو ثقہ راوی تھا لیکن اس کی بات یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جو اس نے بیان کیا اسلام لانے کے بعد، پہلے کا واقعہ بیان کیا بعد میں، اور وہ اس وقت تھا بھی نہیں، تو اسلم جو ہے اسلام میں بعد میں قبول کیا انہوں نے، اور تمہاری غلامی میں بعد میں آئے، مدینہ میں بعد میں آئے، واقعہ پہلے ہو چکا تھا، تو لہٰذا یہ جو ہے اپنی سند کے اعتبار سے روایت من گھڑت ہے۔ بات رہی محمد بن بشیر کی کہ وہ ثقہ راوی ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ تقریب و تہذیب کے اندر ان کے اوپر بھی کچھ اشکال ان کے حافظے پہ اٹھائے گئے ہیں، لیکن میں اس طرف آنا نہیں چاہتا، میرا وہ موضوع نہیں ہے۔ تو
تو مصنف ابن ابی شیبہ کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. اچھا ایک اور سوال کہ المذکر تذکر والذکر جو کتاب ہے ابی عاصم کی، المذکر کتاب ہے امام حافظ ابی بکر امن بن عمر ابی عاصم شیبانی، ان کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس کو ذرا آپ کی روایت نمبر 19 ہے، تو اس کو آپ دیکھیں وہ لکھتے کیا ہیں. یعنی میں تھوڑا دکھا دیتا ہوں پہلے. تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہتے ہیں حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، روایت نمبر 19 ہے. دیکھتے ہیں ابو بکر بن شیبہ سے ہم نے سنا، وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد بن بشیر، اور آگے وہی سند، بات ہی ختم ہو گئی. جب مصنف ابن شیبہ سے یہ روایت لی گئی ہے تو مصنف ابن شیبہ کی روایت کی ہم نے بات کر دی، تو آگے اس کو جو جتنی مرضی ضرور نقل کرتے رہیں. تو اصل روایت مصنف ابن شیبہ میں ہے، یہ تاریخ طبری میں ہے. آگے لوگ ادھر سے اٹھا کے نقل کرتے رہے ہیں، انصاب الاشراف میں ہے، وہاں سے نقل کرتے رہے ہیں. آل امام السیاسہ میں یا دیگر کتابیں پیش کی جاتی ہیں. ساری کتابیں آپ دیکھیں تو یہ واقعی کہاں سے لیا گیا؟ بیسک کی بنیادی 3 کتابیں ہیں جہاں سے لیا گیا. اور جب بنیادی کتابوں سے ہم نے ثابت کر دیا کہ روایتیں من گھڑت ہیں، آگے ان کو جتنی مرضی نقل کرتے رہو، ہمیں اس کا سروکار ہی نہیں ہے. ایک اور کتاب ہے حسن بن فرحان المالکی کتاب ہے. تو العقائد قطب العقائد، قواعد القطب العقائد کی جو بہت بڑی درست کتاب ہے حسن بن فرحان المالکی، یہ میں نے لیا کہاں سے ہے؟ کہتے ہیں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جو ہم ایک فتنہ تھا جو فاطمہ علیہ السلام علیہ گھر کے اندر ایک جھگڑا ہوا، تو وہ پیش کرنے کے بعد کہتا ہے میں نے پڑھا کہاں سے ہے؟ کہتا ہے اس کو میں نے پڑھا ہے وجدت لہا اسناد القواعد، کہ صحیح جید سند کے ساتھ. کہاں؟ منہا ما اخرج ابن ابی شیبہ فی مصنف بسند صحیح ان اسلم مولا عمر. ٹھیک ہے، تو میں نے مولا اسلم جو کہ عمر کا غلام تھا اس کی سند کے ساتھ مصنف ابن ابی شیبہ سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے. تو جناب اب مجھے آپ بتائیں تو یہ روایت بھی کہاں سے لی گئی؟ مصنف ابن شیبہ سے. جب مصنف ابن شیبہ جو بیسک کتاب ہے ہم اسے سمجھا دیا کہ یہ روایت تو کسی کام کی نہیں، تو کوئی ضرورت اس پہ کلام کی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، تو لہذا اسلم غلام اسلم جو تھا وہ اس کی روایت شاذ ہے، یہ بھی مصنف ابن شیبہ کا میں جواب دے دیا. اب انصاف الاشراف علامہ بلازری کی، اس میں آپ دیکھیں امام مدینی وہ روایت کرتے ہیں ان مسلمہ ابن محارب سے، اور وہ بیان کرتے ہیں ان سلیمان ابن تیمی سے، اور وہ بیان کرتے ہیں ابن اون سے. میرا اس پہ پورا کلپ آ چکا ہے، لنک دے دوں گا. اس کے اوپر میں نے انصاب الاشراف کے اوپر پوری وضاحت کے ساتھ گفتگو کر دی ہے کہ سلیمان ابن اون کا جو ہے سند وفات اور مسلمہ بن محارب جو کہ سند کے اندر 2 راوی ہیں، ان کا آپس میں سند وفات چیک کریں تو درمیان میں 50 سال کا گیپ ہے. 50 سال پہلے ابن اون وفات پا گئے تھے مسلمہ بن محارب کی پیدائش سے پہلے. تو روایت منقطع ہے. اور مدینی کہتے ہیں، اور پھر سلمان بن تیمی جو ہیں ان سے ان کا سماع ہی نہیں ہے. وہ اس پہ میرا تفصیلی گفتگو آ چکی ہے، وہ میں لنک دے دوں گا، یہ کلپ اپلوڈ کر دوں گا دوبارہ سے. ہاں، المعجم الکبیر امام طبرانی، اس کے اندر ابو صدیق کی وہ روایت کے وہ کہتے ہیں میں کاش اپنا گھر نہ جلایا ہوتا. اچھا جی، اس کی روایت پر پہلے ہم پڑھتے ہیں، سند پڑھتے ہیں. امام طبرانی المعجم الکبیر، اس کا پہلی جلد صفحہ 62 اور روایت کا نمبر ہے 43. حدثنا ابو زمبا روح بن فرج المصری سنا سعید ابن عفیر حدثنی علوان ابن داود حنبلی. اب علوان بن داود کی جو روایت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، علوان کا نام میں نے لیا ہے. یہ علوان متفق علیہ تمام اسماء و رجال کے ہاں ضعیف راوی ہے. حنبلی ان حمید، وہ حمید سے بیان کرتے ہیں. تو حمید جو راضی ہے
ابن ان حمید لکھ دیا. اب یہ حمید لوگ جو ہے ہزاروں حمید ہیں. کون سا حمید ہے؟ تاریخ طبری کے اندر بھی اس حمید کی ہی سے روایت ہے. تو یہ بھی یا تاریخ طبری والے نے ادھر سے لی ہے یا انہوں نے ادھر سے لی ہے. تو حمید کی سند سے تو حمید الرازی جو شخص تھا وہ یہاں پر تو رازی نہیں لکھا ہوا لیکن یہ حمید الرازی ہے. تو یہ جو ہے ان حمید بن عبد الرحمن، حمید بن عبد الرحمن بن عوف، تو یہ جو ہے یہ ضعیف راوی ہے. ٹھیک ہے، تمام علماء کی متفقہ ہے. ان صالح بن کیسان ان حمید بن عبد الرحمن ان عوف ان ابیہ کہ پھر واقع سرب انہوں نے باقی بیان کیا ہے. تو المعجم الکبیر کی جو روایت ہے یہ کیا ہے؟ یہ سخت ترین ضعیف ہے. اور اس کے نیچے تخریج کرتے ہوئے لکھا گیا ہے وفی علوان بن داؤد الحنبلی ہوا ضعیف. اور اس کو روا ابو نعیم فی الحلیہ کے اندر کہتے ہیں. امام ابو نعیم نے کہا فی الحلیہ کے اندر یہ روایت بیان کرنے کے بعد یہی والی کہا کہ جی علوان بن داؤد کون ہے؟ ضعیف ہے. بلکہ میں آپ کو سکین دکھا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہوا ضعیف. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو امام طبرانی کی روایت ہے یہ بھی ضعیف ہے. ٹھیک ہے جناب، المعجم الکبیر امام طبرانی. اور کچھ سر تو روایت صحیح ہو بھائی. جھوٹے واقعات تو آج بھی گھڑ کے پیش کر دے جی، جھوٹے واقعات. تو آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے آپ؟ ایسے تو پھر آج نصب بھی کرتے رہتے ہیں واقعات، تو آپ کا نصب کیا جواب دیں گے؟ لہٰذا ہمیں تحمل کے ساتھ یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. تو آخری کتاب کا بات کرتے ہیں، پھر جلد چاہوں گا. امام طبری المعجم امام طبری تاریخ طبری کے اندر لکھتے ہیں حدثنا ابن حمید الرازی قال حدثنا جریر ان مغیرہ ان زیاد بن کلیب قال انی عمر بن خطاب منزل علی علی. اب وہ پوری واقعہ جہاں پر یہ ساری بات ہے، تلوار نکال لی اور یہ وہ. اچھا، اب تاریخ طبری کا یہ واقعہ ہے. تاریخ طبری ٹھیک ہے. تو تاریخ طبری کے اندر جو پچھتانے والی بات ہے وہ تو سند کے بغیر ہے، ہم اٹھا کر دیوار بھی ماریں گے، کوئی حجت نہیں. اچھا، اب تاریخ طبری، اس کی تاریخ طبری کے اندر تخریج کرتے ہوئے جو امام ہیں انہوں نے کیا لکھا کہ اسناد معدل وفی متفق نکارا، بالکل پوری سند کہ ہر ایک راوی جو ہے وہی ضعیف ہے، یعنی سند بالکل ہی ضعیف ہے. اب اس کے اوپر جو راوی ہیں ان کو میں بات کر کے بتا دیتا ہوں کہ کیوں ضعیف ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جی بس کہہ دیا تو ضعیف ہو گیا، نہیں. اس میں ایک روایت میں راوی ہے جریر، جس کا نام ہے جریر بن حازم. یہ اس کا اخلاط علماء کے یہاں مشہور ہے کہ یہ اخلاط کا شکار تھا، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا، بھولنے کی عادت تھی، اور یہ اخلاط کا شکار تھا. تقریب و تہذیب کے اندر امام ابن حجر اسقلانی نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ اخلاط کا شکار تھا. تو ایک راوی گیا، درمیان والا مرکزی راوی تو گیا. اچھا اب دیکھیں جی، مغیرہ اس میں تھا، ان مغیرہ تھا ایک، یعنی مغیرہ بن مقسم. یہ مغیرہ بن مقسم کے بارے میں تقریب و تہذیب میں کیا ہے کہ یہ تدلیس سے جب روایت کرے تو اس کی روایت ہو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تدلیس سے روایت کرے تو کیا ہے؟ روایت قابل قبول نہیں ہے. اچھا، مغیرہ بن مقسم تہذیب العلامہ مزی نے بھی یہی بات لکھی ہے کہ جب یہ مغیرہ بن مقسم جو ہے تدلیس کرے تو اس کی روایت کسی اعتبار سے نہیں ہوگی. تدلیس کیا ہے اور مدلس راوی کون سا ہوتا ہے وہ اس کو میری تفصیلاً گفتگو آ چکی ہے، یوٹیوب پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، پھر یہ دو راوی گئے، تیسرا راوی تھا زیاد بن کلیب. تو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں جی. زیاد بن کلیب گھر جلانے کی دھمکی کے ٹائم یہ جو واقعی روایت پیش کی جاتی ہے یہ مدینہ میں نہیں تھے، اور یہ موجود نہیں تھے. سر بات ہو تو دلیل سے ہو، ورنہ کیا بات. ٹھیک ہے جی. اور اصل میں مجھے لوگ کہتے ہیں تم ماڈرن مولوی ہو، تو ذرا ماڈرن ہی رہنا چاہیے. اچھا ناظرین، پھر اگلی بات سنیں کہ تاریخ طبری کی جو روایت ہے اس کا بھی جواب آ گیا. ٹھیک ہے سر،
یہ جواب بھی آ گیا. لہٰذا اب میرے خیال میں کچھ بچا نہیں ہے جسے دکھایا جائے اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یار. اور پھر احتجاج تبرسی پڑھ لیں اس پہ. تو علماء شیعہ نے اپنی اپنی گفتگو جو کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت علی کے اوپر جو ہے خلفائے ثلاثہ نے کوئی ظلم نہیں کیے. یہ ساری من گھڑت باتیں ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، ثابت نہیں ہے سند صحیح کے ساتھ. علماء احتجاج کے اندر علامہ تبرسی نے کہا، دیگر علماء نے کہا ہے. اچھا، امام السیاسہ کتبہ کتاب پیش کی جاتی ہے، سر سند کے بغیر ہے. وہی واقعات جو کتبہ کتاب میں امام السیاسہ میں پیش کی جاتے ہیں بالکل اس پہ سند ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے بالکل بھی پسند روایات ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں بھی آ گئیں. کہا گیا جی الفروق کتاب ہے جو کہ بہت زیادہ شیعہ پیش کرتے ہیں. عمر فاروق کی سوانے علامہ شبلی نعمانی کی. تو وہ جناب وہ اہل سنت تو ہیں لیکن وہ دیوبندی ہیں. میں کسی کا دفاع دیوبندی بریلوی کا نہیں کرتا. میں تو آپ کو حقیقی بات اہل سنت کی منہج بتاؤں گا. اہل سنت کے منہج پر جو ائمہ گزرے ہیں اہل سنت کے، ان کی حوالجات پیش کریں، ان کا ہم جواب دیں گے. آج کے مولویوں کا میں کوئی یا کتابی مولویوں کا ہی میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں، چاہے وہ سنی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں. جی، تو امام سیاسہ ہاں کہتے ہیں جی یہ روایت تو امام سیوطی نے اپنی کتاب مسند فاطمۃ الزہرا جو سیوطی کتاب ہے اس کے اندر بھی انہوں نے سند کے ساتھ روایت کی ہے. تو سر وہ سند کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ دیکھیں جی سند. امام سیوطی نے رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس باقی کو اسلم سے روایت کیا کہ یہ وہی مصنف ابن شیبہ والی پوری روایت یہاں کاپی کی اور نیچے لکھا کہ یہ جو روایت ہے اس کو مصنف ابن شیبہ نے، انصاب الشاہ بلازری نے اور دیگر کتب روایت میں موجود ہے جسے شیعہ اپنا موقف لیتے ہیں. یہ روایت لکھنے کے بعد شیعہ کا رد کیا، حالانکہ یہ روایت اس طرح کی نہیں ہے جس طرح کہ شیعہ لیتے ہیں، اس پر وضاحت کی. تو اس روایت کو امام سیوطی نے لکھا ہے، اس کی وضاحت بھی کی ہے اور بتایا بھی ہے کہ سند کے اعتبار سے ضعیف روایت ہے. جب مصنف ابن شیبہ کا جواب میں نے دے دیا تو آگے سیوطی لکھیں یا کوئی بھی علامہ صاحب کوئی بھی اہل سنت کے معتبر عالم لکھیں تو ان کو بعد میں دیکھا جائے گا جب سند جہاں سے موجود ہے جڑ ہی غلط ہے تو جڑ سے آگے جو علماء نقل کرتے رہیں ان میں باتیں کرتے رہیں وہ تو حجت ہی نہیں ہے. جی، تو کہتے ہیں شاہ ولی محدث دلی نے لکھا ہے اس کو اظہارۃ الخفاء کے اندر. تو سر شاہ ولی محدث دلی اہل سنت کے جو ہے وہ عالم نہیں ہے کہ ان کو حجت مانا جائے. ٹھیک ہے جی. تو عقد فرید جو کتاب ہے، میں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ جی عقد فرید جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ معتبر نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ابن خلقان نے اپنی وفیات العیان کے اندر اس کتاب کی توثیق بیان کی ہے. سر آپ کی بات مان لیتا ہوں، بات ختم ہو گئی نا، میں تو جھگڑے نہیں مرتا، وہ کتاب اہل سنت کی مان لیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں سند کیا لکھی ہے وہاں پر؟ جی نا، ادھر دال نہیں گلنے والی. جب سند ہی اس کی جو ہے وہ انہوں نے کہاں سے لکھی ہے تو پھر ہمیں جو ہے اس کی وہ ہماری یہ تو روایت وہ کسی کام کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی سند جو ہے وہی والی ہے، السیاسہ والی ماما والی ہے، تو سند ضعیف ہے، بات ختم. لہٰذا ناظرین میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے جو حق بات ہے وہ پیش کروں اور دلائل کے ساتھ ہی پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے. میرا مقصد کسی کے دل آزاری کرنا نہیں ہے. میرا مقصد تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو شیعہ کے ہاں اور سنیوں کے ہاں لڑائی چلتی ہے میں بتا چکا ہوں اس کے بارے میں پہلے. ٹھیک ہے، تو امام السیاسہ جو ہے بارے میں میری گفتگو آ چکی، بلکہ میں نے دکھا بھی دیا تھا کہ فہرست الاعلام کے اندر قتیبہ کی جو فہرست ہے اس کے اندر صاف لکھا ہوا ہے کہ ابن قتیبہ کی جو کتاب ہے امام السیاسہ ہے وہ ان کی طرف منسوب ہے، ان کی اپنی نہیں ہے. یہ فہرست الاعلام میں دکھا بھی دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ تمام کتابیں میں نے دکھائی ہیں. لہٰذا ناظرین آج کی گفتگو اپنے انتہا تک پہنچتی ہے. میں نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے جو وہ حق بات ہی پیش کروں جو میں جو مجھے تک ملتی ہے، جو میں ریسرچ کرتا ہوں
وہ آپ کے سامنے دلائل کے ساتھ پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سچا عاشقان اہل بیت بنائے اور سچا اہل سنی بنائے اور صحابہ کرام کا ادب کرنے والا بنائے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق جانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا